جب خالہ کمرے میں گئیں تو میں دبے پاؤں دروازے کے قریب گیا۔ دروازے کے نیچے سے ہلکی ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ جیسے خالہ کی آواز سنائی دی، میری روح نکل گئی۔ میرا نام ماجد ہے۔ اس وقت میری عمر صرف 17 سال تھی۔ اسکول کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور میں لاہور سے اپنی خالہ کے گاؤں آیا ہوا تھا۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھیں، ماجد تو آ جائے تو میرا دل بہل جاتا ہے۔ خالہ کے شوہر یعنی میرے خالو صبح سویرے شہر چلے جاتے، شام کے بعد ہی لوٹتے۔ گھر میں دن کے وقت خالہ، ان کی نند، ساس اور میں رہتے۔ خالہ بہت نرم دل خاتون تھیں، مگر ان کے چہرے پر ایک پر اسرار سا سکون تھا، جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہوں۔ ایک دن صبح خالہ نے کہا، ماجد بیٹا، ذرا بازار سے کالے بکرے کی سیری لے آنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، خالہ آپ سیری پکائیں گی؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں، بس ایک خاص کام کے لیے چاہیے۔ میں لے آیا۔ خالہ نے وہ سیری لی اور سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد ہلکی سی بو آنے لگی، جیسے گوشت جلنے کی ہو، مگر کچھ الگ سا۔ میں نے سمجھا شاید وہ پکا رہی ہوں۔ اگلے دن پھر یہی ہوا۔ خالہ نے مجھے پیسے دیے، بولی آج بھی سیری لے آنا۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ روز یہی معمول تھا، خالو کام پر، خالہ اپنے کمرے میں اور میں سوچوں میں گم۔ میں نے نند سے پوچھا، خالہ روز سیری منگواتی ہیں، پکاتی بھی نہیں، کھاتی بھی نہیں، آخر کیا کرتی ہیں؟ نند نے حیران ہو کر کہا، پتہ نہیں، ہم تو ان کے کمرے میں بھی نہیں جاتے۔ وہ کہتی ہیں ان کا ذاتی وظیفہ ہے۔ یہ سن کر میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ ایک دن جب خالہ کمرے میں گئیں تو میں دبے پاؤں دروازے کے قریب گیا۔ دروازے کے نیچے سے ہلکی ہلکی روشنی جھلک رہی تھی، جیسے موم بتی جل رہی ہو۔ خالہ کی آواز سنائی دی، کچھ پڑھ رہی تھیں۔ الفاظ میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے چھپ کر درد سے اندر دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ کمرے کے فرش پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا، چاروں طرف کالے کپڑے، کچھ سیریاں رکھی تھیں جو خالہ مجھ سے ہر روز بازار سے منگواتی تھی۔ خالہ ان کے بیچ بیٹھی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر پسینہ تھا، مگر آنکھوں میں ایک خوفناک چمک۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا، دماغ چکرا گیا۔ خالہ، وہ جو نماز کی پابند تھی، جو دوسروں کو دعا دیتی تھیں، یہ کیا کر رہی تھیں؟ شام کو خالو آئے تو میں نے کچھ کہنے کی ہمت نہ کی، مگر رات بھر نیند نہ آئی۔ دماغ میں خالہ کا چہرہ، سیریوں کی شکل اور وہ دائرہ گھومتا رہا۔ اگلے دن بھی خالہ نے مجھے پیسے دیے۔ میں نے سیری لی، مگر دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج میں جان کر رہوں گا کہ آخر یہ سب کیوں۔ میں نے چھپ کر خالہ کے کمرے کا چھوٹا سا کھڑکی کا پردہ ہلکا سا سرکایا۔ اندر کا منظر دیکھ کر دل حلق میں آ گیا۔ خالہ موم بتیاں جلائے بیٹھی تھیں اور سامنے کچھ نام لکھے ہوئے تھے، کاغذ پر رکھے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ خالہ نے دروازے کی طرف دیکھا، ماجد تو اندر کیوں آیا؟ میں ہکلا گیا۔ خالہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ سیریاں، یہ دائرہ، یہ سب کیا ہے؟ خالہ کے چہرے پر غصہ اور خوف دونوں تھے۔ کچھ لمحے وہ خاموش رہیں، پھر بولی، بیٹا کسی کو مت بتانا۔ میں اپنی ساس کے لیے کچھ پڑھتی ہوں تاکہ وہ میرے شوہر کے خلاف زہر نہ بھرے۔ میری زبان خشک ہو گئی۔ خالہ، یہ تو جادو ہے۔ نہیں، یہ بس ایک عمل ہے۔ میں صرف اپنا گھر بچا رہی ہوں۔ میں کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے سوچا، خالہ ایسی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا انسان کا خوف اسے اتنا بدل سکتا ہے؟ رات کو نیند نہیں آئی، بس ایک ہی سوال دل میں گونجتا رہا، کیا برائی سے برائی ختم کی جا سکتی ہے؟ اگلے دن خالہ مجھ سے پہلے سے بھی زیادہ خاموش تھیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے پر عجیب پریشانی۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بس سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ شام کو خالو گھر آئے تو خالہ نے ان سے جھگڑا کر لیا، معمولی بات پر چیخنے لگی۔ خالو حیران رہ گئے۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ خالو نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
تم روز عجیب رویہ کیوں اختیار کر رہی ہو؟ خالہ چپ نہ ہوئی، چیختی رہی، پھر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ رات کو اچانک کمرے سے زور کا شور آیا، سب لوگ بھاگ کر گئے۔ خالہ زمین پر گری تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کے آس پاس وہی موم بتیاں جل رہی تھیں۔ خالو نے پانی ڈالا مگر وہ گش کھا گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بولا یہ نفسیاتی دباؤ میں ہے، شاید کسی چیز سے بہت ڈری ہوئی ہیں۔ خالہ کی سانس رونے لگی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اندر ہی اندر کیا کر رہی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑا تھا، دل میں عجیب احساس جرم تھا، کاش میں پہلے کسی کو بتا دیتا۔ خالہ کئی دن بیمار رہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے بلایا، آواز دی، ماجد بیٹا، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے سمجھا جادو سے گھر بچ جائے گا مگر میرا ایمان کمزور ہو گیا۔ میں نے کہا خالہ اللہ سے توبہ کریں، وہ ہر گناہ معاف کرتا ہے۔ خالہ رو پڑی۔ میں نے حسد اور خوف میں وہ سب کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنے ہی دل کو کالا کر لیا۔ اب چاہتی ہوں کہ تم ساری سیڑھیاں دفنا دو۔ میں نے ان کی بات مانی۔ اگلی صبح میں نے وہ تمام سیڑھیاں لے جا کر قبرستان کے قریب زمین میں دفن کر دی۔ خالہ نے توبہ کر لی مگر جسمانی طور پر وہ کمزور ہوتی گئیں۔ 2 ہفتوں بعد ایک صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ خالہ کے چہرے پر سکون تھا، جیسے انہیں آخر کار نجات مل گئی ہو۔ میں دیر تک ان کے پاس بیٹھا رہا، دل میں ایک عجیب سا درد اور سبق تھا کہ انسان کا خوف اگر ایمان پر غالب آ جائے تو وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ خالہ کا گھر اب خاموش تھا مگر ہر کمرے میں ان کی دعاؤں کی خوشبو باقی تھی۔ خالو اکثر کہا کرتے، ماجد تمہاری خالہ نے اپنے انجام سے ہمیں سکھا دیا کہ برائی کبھی تحفظ نہیں دیتی، بس تباہی لاتی ہے۔ ان کا چہرہ، ان کی توبہ، ان کی آخری مسکراہٹ جیسے کہہ رہی ہو آندھی طاقتیں کبھی کسی کا گھر نہیں بچاتی، صرف ایمان بچاتا ہے۔ انسان جب خوف، حسد یا نفرت کے زیر اثر فیصلے کرتا ہے تو وہ اپنے رب پر سے اعتماد کھو دیتا ہے۔ جو عمل خدا سے دور لے جائے وہ چاہے کسی نیت سے ہو، انجام ہمیشہ دردناک ہوتا ہے۔ سکون صرف دعا اور سچائی میں ہے، اندھیرے میں نہیں۔